اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ تاریخ طبری جلد اول کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج کے ایپیسوڈ میں بخت نصر کے جانشین یشتاسب کی حکومت اور اس کے دور کے عام واقعات کا بیان کریں گے۔ بخت نصر کے جانشین۔ بخت نصر کی زندگی میں عرب کے علاقے ویران ہی رہے، اور جب بخت نصر بابل پہنچا تو کچھ عرصے بعد عدنان کا انتقال ہوا، اور جب پھر بخت نصر کا انتقال ہوا تو عدنان کا بیٹا معد زائد ہوا۔ اس کے ساتھ انبیاء کرام کی ایک جماعت تھی۔ یہ تمام انبیاء بنی اسرائیل کے تھے۔ مکہ مکرمہ میں داخل ہوا، انبیاء کرام کی جماعت کو ساتھ جمع کیا، پھر ریتوب کے علاقے میں آیا اور وہاں کے لوگوں کو اپنے وطن لایا۔ پھر اوس العتق کے قاتل حارث بن مزاح کی نسل کے بارے میں معلوم کیا۔ اسے بتایا گیا کہ ان میں سے اکثر فوت ہو چکے تھے، البتہ ایک شخص جوشمہ بن جلحمہ زندہ ہے۔ ماہد نے اس کی بیٹی سے نکاح کیا، جس سے نزار بن معد پیدا ہوا۔ یشتاسب کی حکومت اور اس کے دور کے عام واقعات۔ یشتاسب مجوسی۔ عرب و عجم کے حالات مرتب کرنے والے مورخین نے لکھا ہے کہ جب یشتاسب بن لہراسب بادشاہ بنا تو اس نے کہا کہ ہم گناہوں سے پھرنے والے ہیں۔ ہم نے عمل کیا اور اس بات کو سیکھا جس سے نیکی حاصل کی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے فسا نامی شہر اور ہندوستان کے اور بہت سے شہروں میں آگ جلانے کے لیے آتش خانے تعمیر کروائے اور ان کے جلانے کا اہتمام کرنے کے لیے خدام مقرر کیے۔ اس نے اپنی مملکت کے سرداروں کے لیے 7 مراتب مقرر کیے اور ہر ایک کے لیے خاص علاقہ کیا۔ زرداشت بن اسپیمان اس کی حکومت کے 30 سال بعد ظاہر ہوا اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس نے اس کے مذہب یعنی مجوسیت کے قبول کرنے کا ارادہ کیا، پھر رک گیا اور بالآخر اسے قبول کر لیا۔ وہ اپنے ساتھ ایک کتاب لایا جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا کہ یہ وحی پر مشتمل ہے۔ اس کتاب کو 12,000 گایوں کی کھال پر لکھا گیا اور اس پر سونے کا پانی چڑھایا گیا۔ یشتاسب اور خرزاسب کی صلح۔ یشتاسب در پشت کا رہنے والا تھا۔ وہاں اس نے آگ جلانے کے لیے خدام مقرر کیے اور عام تعلیم کی ممانعت کرتی۔ ان دنوں یشتاسب نے ترکی کے بادشاہ افراسیاب کے بھائی خرزاسب کے ساتھ صلح کی تھی۔ صلح کی شرائط میں سے ایک شرط یہ تھی کہ یشتاسب کا خرزاسب کے دروازے پر ایک جانور ہوگا، جیسے بادشاہوں کے دروازے پر ہوتے ہیں۔ زرداشت نے یشتاسب کو ترکی کے بادشاہوں کی بدعمالیوں سے متعلق آگاہ کیا تو یشتاسب نے اس نصیحت کو قبول کیا اور اس کے پاس جانور نہ بھیجا۔ شرائط صلح کی خلاف ورزی پر اعلان جنگ۔ جب خرزاسب کو اس واقعے کی اطلاع ملی تو اسے بہت غصہ آیا، اور ویسے بھی وہ بہت بڑا جادوگر تھا۔ اس نے یشتاسب کے خلاف جنگجو جمع کیے اور اسے سخت نازیبا الفاظ پر مشتمل خط لکھا اور اسے بتایا کہ تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ خصوصاً زرداشت کی بات ماننے والوں سے بہت سخت تنبیہ کی اور پھر اس کی طرف فوج روانہ کرنے کا حکم دیا، اور یہ قسم اٹھائی کہ جب تک اس کا اور اس کے گھر والوں کا خون نہ بہہ جائے وہ جنگ کرتا رہے گا۔ جب قاصد یشتاسب کے پاس یہ خط لے کر آیا تو اس نے اپنے اہل خانہ اور مملکت کے عام سرداروں کو جمع کیا۔ ان میں ایک صاحب بہت بڑے عالم جاساسف اور لہراسب کا بیٹا بھی تھا۔ ان سے مشورہ کرنے کے بعد یشتاسب نے سخت جواب بھیجا اور اسے حملہ کرنے کی اجازت دی، اور اسے کہا کہ اگر وہ جنگ بند بھی کرے گا تو میں جنگ نہ روکوں گا۔ جنگ۔ دونوں فریق بڑے بڑے لشکروں کو لے کر ایک دوسرے کی طرف چل پڑے۔ یشتاسب کے ساتھ اس کا بھائی زر بن نستور بن زربن اسفنیار یشتوتن اور لہراسب کی اولاد تھی، اور خرزاسب کے ساتھ جو ہرمز اندرمان اس کے بھائی اور اس کے اہل خانہ اور بیدارفش تھے۔ زر بن جنگ میں مارا گیا، جس سے یشتاسب کو سخت پریشانی ہوئی، البتہ اسفنیار نے اس کا بدلہ لیا
اور بیدرفش کو لڑائی کے دوران قتل کر دیا۔ پھر عام جنگ شروع ہوئی، خرزاسب بھاگ گیا اور یشتاسب بلخ واپس آ گیا۔ اسفندیار کی گرفتاری۔ جب اس جنگ کو کئی سال گزر گئے تو فرزم نامی شخص نے ایک روز یشتاسب کو اسفندیار کے خلاف بھڑکایا، جس کی وجہ سے یشتاسب نے اسے گرفتار کیا اور ایسی جیل میں ڈال دیا جہاں قیدی عورتوں کو رکھا جاتا تھا۔ کچھ روز بعد یشتاسب بلخ میں لہراسب کو اپنا نائب بنا کر خود کرمان اور سجستان کے علاقے میں چلا گیا۔ پھر وہاں دینی معلومات کے احکام معلوم کرنے کی غرض سے تمیزر نامی پہاڑی علاقے میں گیا۔ جاتے ہوئے اپنا سارا مال و دولت اور عورتیں وغیرہ وہیں چھوڑ گیا۔ خرزاسب کا حملہ۔ خرزاسب کے جاسوسوں نے یہ خبر اس تک پہنچا دی۔ جب خرزاسب کو یہ اطلاع ملی تو اس نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کر کے بلخ کا رخ کیا۔ اس دفعہ اسے امید تھی کہ وہ یشتاسب اور اس کی حکومت کو تباہ کر دے گا۔ جب وہ فارس کے قریب پہنچا تو اس نے اپنے بھائی ہرمز کو لشکر کے ساتھ آگے بھیج دیا اور اسے حکم دیا کہ وہ چلتا رہے یہاں تک کہ شہر میں داخل ہو کر حملہ کرے اور شہروں اور بستیوں کو الٹ دے۔ چنانچہ ہرمز نے ایسا ہی کیا، سخت حملہ کر کے کافی خون ریزی کی۔ اس کے پیچھے ہی خرزاسب بھی آ گیا۔ اس نے وہاں کی کتابوں خصوصاً شعری مجموعوں کو آگ لگا دی، لہراسب اور آتش خانے کے خادموں کو قتل کیا، آتش کدے کو گرا دیا، سارا خزانہ اور اموال اپنے قبضے میں لے لیے اور یشتاسب کی 2 بیٹیوں کو قید کر کے لایا، جس میں سے ایک کا نام خمانی اور دوسری کا نام بازا کرا تھا۔ پس ان کا سب سے بڑا جنرل درفش کا یعنی اپنے قبضے میں لے لیا اور پھر یشتاسب کا تعاقب کیا۔ یشتاسب بھاگ کر تمیز نامی پہاڑی کے قریب ایک قلعے میں چھپ گیا۔ اسفندیار کا ترکی پر حملہ آور ہونا۔ جب یشتاسب اس مصیبت کی وجہ سے سخت پریشان ہوا تو اس نے اسفندیار کو قید خانے سے نکلوا کر اپنے پاس بلایا۔ جب اسفندیار آ گیا تو اس نے معذرت کی اور اس سے وعدہ کیا کہ اگر وہ لشکر کی کمان سنبھال کر خرزاسب کا مقابلہ کرے تو اس کے سر پر حکومت کا تاج رکھے گا اور اس کے ساتھ وہی مقابلہ کرے گا جو لہراسب کے ساتھ کیا۔ جب اسفندیار نے یہ بات سنی تو بادشاہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ وہاں سے اٹھ کر آیا اور لشکر کو ترتیب دینے لگا اور پھر اس کا کمانڈان بن کر مطلوبہ رخ کی طرف چل پڑا۔ ساری رات سفر کرتا رہا۔ جب صبح ہوئی تو اس نے بغل بجانے اور تمام فوجیوں کو جمع کرنے کا حکم دیا، پھر انہیں جمع کر کے ترکوں کے سامنے جا پہنچا۔ جب ترکوں نے اس لشکر کو دیکھا تو وہ مقابلے کے لیے باہر نکل آئے۔ ان کے لشکر میں ہرمز اور اندرمان بھی تھے۔ اسفندیار کی فتح۔ دونوں فوجوں کے درمیان جنگ شروع ہو گئی۔ اسفندیار کے ہاتھ میں ایک ہی تیز آنکھوں کو اچکنے والا نیزہ تھا۔ وہ اسے لے کر لشکر کے اندر گھس گیا اور تھوڑی ہی دیر میں ان کے کئی فوجیوں کو ڈھیر کر دیا۔ ترک فوج میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ اسفندیار قید سے رہا ہو چکا ہے اور وہ لشکر کی قیادت کر رہا ہے، تو وہ گھبرا گئے اور واپس بھاگنے لگے۔ اسفندیار ان کے سب سے بڑے جھنڈے کو لیے ہوئے فاتح بن کر واپس آیا۔ یشتاسب کے پاس پہنچ کر اسے فتح کی خوشخبری سنائی۔ یشتاسب نے اسے وصیت کی کہ اگر لہراسب کو ملا کر کسی طرح خرزاسب کو قتل کر سکے تو اس سے دریغ نہ کرے، اور جوہر ہرمز اندرمان کو بھی قتل کرو، کیونکہ ان دونوں نے اس کے بچوں کو قتل کیا تھا، اور ترکی کے قلعوں کو بھی گرا دے اور شہروں کو آگ لگا دے، جنگجوؤں کو قتل کر دے اور عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لے۔ کہا جاتا ہے کہ اسفندیار یہ حکم پا کر ترکی میں ایسے راستے سے داخل ہوا کہ اس سے پہلے کوئی اس راستے سے داخل نہ ہوا تھا۔ اس نے خود رات کے وقت لشکر کا پہرا دیا اور جو درندے رات کے وقت لشکر کی طرف بڑھے انہیں خود قتل کیا۔ سفر کرتے ہوئے یہ ترکی کے شہر زوئین یا درزوئین، جسے عربی میں صرف سفریہ کہا جاتا ہے، میں داخل ہوا۔ اچانک حملہ کر کے بادشاہ، اس کے بھائیوں اور اس کے جنگجوؤں کو قتل کیا، اس کا مال لوٹا
اور عورتوں کو قیدی بنا لیا، اپنی بہنوں کو رہا کرایا اور اپنے باپ کی طرح فتح کی خوشخبری لکھ کر بھیجی۔ کہا جاتا ہے کہ اس جنگ میں اسفن یار کے بعد سب سے بڑا کارنامہ اس کے بھائی لفشوتن اور اس کے بھتیجے اور نوش اور مہرین کا تھا، جنہوں نے شہر میں داخل ہونے سے قبل ترکی کی بڑی بڑی نہروں مثلاً کاسوزا اور مہرود وغیرہ کو کاٹ دیا۔ اسفن یار اور رستم کا مقابلہ۔ اسفن یار افراسیاب کے شہر دشقند میں داخل ہوا اور تمام شہروں میں گھومتا ہوا ملک کی آخری حدود تبت اور باب سود تک پہنچا، اور پھر شہر کے لوگوں پر ایک خراج مقرر کیا کہ وہ خراج یشتاسب کو ادا کریں گے، اور پھر واپس بلخ آ گیا۔ پھر یشتاسب کو اپنے بیٹے اسفن یار کی فتح دیکھ کر اس سے حسد پیدا ہو گیا، اور اس نے اسے سجستان کے معروف کمانڈر رستم سے مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا۔ اسفن یار کا قتل اور یشتاسب کا انتقال۔ حشام بن محمد الکلبی کہتے ہیں کہ یشتاسب نے اپنے بعد اپنے بیٹے کے لیے بادشاہ بننے کا اعلان کیا، اسے ترکوں کے مقابلے میں بھیجا۔ وہ جنگ میں فتح حاصل کر کے لوٹا اور آ کر باپ سے کہا، رستم ہمارے ملک کے قریب رہتا ہے لیکن وہ ہماری اطاعت نہیں کرتا، آپ مجھے اس سے جنگ کرنے کے لیے بھیجیں۔ یشتاسب نے اسے بھیج دیا۔ رستم سے مقابلہ ہوا، جنگ میں اسفن یار قتل ہو گیا۔ اس کے کچھ عرصے بعد یشتاسب کا بھی انتقال ہو گیا۔ یشتاسب کی حکومت 112 برس تک رہی۔ یشتاسب کی طرف آنے والے نبی۔ بعض مورخین کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے سمی نامی ایک نبی یشتاسب کی طرف مبعوث ہوئے۔ وہ بلخ میں داخل ہوئے، وہاں مجوسیوں کا سردار زرداشت اور ان کا ایک عالم جاماسب بھی رہتے تھے۔ ان کی آپس میں ملاقات ہوئی، سمی عراقی بولتے تھے اور زرداشت کو یہ الفاظ دہرائے اور سکھائے جس سے وہ ان کا مفہوم سمجھ کر پھر انہیں فارسی میں لکھتا۔ الفاظ سکھانے کا کام جاماسب کرتا تھا، اسی لیے اسے عالم کہا جانے لگا۔ جاماسب اور یشتاسب کا سلسلہ نسب۔ بعض نے جاماسب کا نسب نامہ یہ بیان کیا ہے، جاماسب بن مخز بن ہوبن بن حقاہ و بن نز کا و بن فرس بن رج بن خوراسر و بن منوچر۔ زرداشت کا سلسلہ نسب یوں بیان کیا جاتا ہے، زرداشت بن یوسف بن فردوسب بن ارتحد بن منجد سب بن خشنس بن فیافیل بن الہدی بن ہردان بن صفوان بن ویدس بن ادرا بن رج بن خوراسر و بن منوچر۔ کہا جاتا ہے کہ یشتاسب اور اس کا باپ لہراسب مجوسی تھے، یہاں تک کہ سمی اور زرداشت کے شہر میں آئے اور اس وقت اس کی حکومت کو 30 سال گزر چکے تھے۔ یشتاسب کا دور حکومت۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یشتاسب نے 150 سال حکومت کی اور اس نے اپنے سرداروں کو 7 مختلف درجات میں بلحاظ مرتبہ تقسیم کیا اور انہیں عظمیٰ کا لقب دیا۔ مثلاً دہستان کا بیکا بہند، ماں نہاون کا کارن پہلوی، سجستان کا سورین اور کاری کا اسفن یار پہلوی۔ بخت نصر کو لالچ۔ سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ اہل شام کے لشکر کے کمانڈروں نے بخت نصر سے کہا، تو نے ہمیں رسوا کر دیا، ہم تمہیں 1,00,000 درہم دیتے ہیں اور تم ان باتوں سے برات ظاہر کر لو اور انہیں واپس لے لو۔ اس نے کہا کہ اگر مجھے بابل کا بیت المال دے دیا جائے تو میں ان باتوں کے ماننے کو تیار ہوں۔ بخت نصر شام کی طرف۔ زمانے نے پلٹا کھایا اور فارس کے بادشاہ نے کہا، اے کاش ہم شام کی طرف کوئی لشکر بھیجتے، کیونکہ اگر انہیں حملے کا موقع ملتا تو وہ ضرور ہم پر حملہ کرتے، ورنہ جس پر قدرت حاصل کرتے اسے چھین لاتے۔ حاضرین نے کہا، ایسا کرنے میں آپ کو کیا معنی ہے؟ بادشاہ نے پوچھا کہ تمہاری رائے کس شخص کے لیے مناسب ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ فلاں شخص کو۔ بادشاہ نے کہا، نہیں، بلکہ میں اس شخص کو بھیجوں گا جس نے مجھے شام کے حالات سے آگاہ کیا۔ چنانچہ اس نے بخت نصر کو بلوایا اور اسے عمدہ قسم کے 4,000 شہ سوار دے کر شام کی طرف روانہ کیا۔
بخت نصر بطور بادشاہ۔ بخت نصر کا لشکر شام پہنچ گیا، حملہ کیا اور لوگوں کو کے گھروں میں جا گھسے، متعدد افراد کو قیدی بنا لیا، البتہ نہ کسی کو قتل کیا اور نہ ہی کسی عمارت کو تباہ کیا۔ ادھر صہیونی کے انتقال کے بعد لوگوں نے اس کو نائب بنانے کے لیے اصرار کیا۔ اس نے جواب دیا کہ مجھے چھوڑ دو یہاں تک کہ شام پر حملہ کرنے والا لشکر لوٹ آئے، کیونکہ وہ شہر سوار لوگ ہیں۔ وہ لوگ رک گئے، یہاں تک کہ بخت نصر اپنے لشکر اور شامی قیدیوں کے ساتھ آ گیا۔ یہ قیدی لوگوں میں تقسیم کیے گئے۔ لوگوں نے کہا، بخت نصر سے بہتر کوئی شخص نہیں جو حاکم بننے کا اہل ہو، چنانچہ بخت نصر کو بادشاہ بنا دیا گیا۔